بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بن ماں کی بچی۔ چچا رشید کی بیٹی کا نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا۔ آج محلے کی سب سے بڑی خبر یہی تھی جو جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ جس نے بھی سنا اس نے دانتوں کے نیچے زمین کو دبایا کہ بیچاری بن ماں کی بچی کے ساتھ یہ کیا غضب ہو گیا۔ قسمت ہی خراب ہے ان بہن بھائیوں کی۔ چھوٹے چھوٹے تھے تو ماں مر گئی، جوان ہوئے تو پہلے بھائی کی بچپن کی جو منگنی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ سکی پھپھو جی تھی، اس نے اپنی بیٹی کی منگنی توڑ لی اور اپنی بیٹی کی شادی اس نے کہیں اور کر دی، اور اب جا کے اللہ اللہ کر کے بیچاری کا رشتہ کہیں ملا تھا تو شادی ہونے لگی، تو نکاح والے دن لڑکے والوں سے کچھ ایسا جھگڑا ہو گیا کہ وہ بغیر نکاح کے لوٹ کر چلے گئے۔ چاچا رشید کا تو بی پی ہائی ہو گیا، اس کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گئے اور پیچھے رہ گئی سویرا اور اس کی چھوٹی بہن کرن۔ پورے محلے کی عورتیں جو تھیں وہ باتیں سنانے لگی۔ جب 2 گھنٹے بیت گئے، چاچا رشید ابھی واپس نہیں آئے تو ایک ایک کر کے سب عورتیں بھی وہاں سے ان کے گھر سے جانے لگیں، کیونکہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا۔ عورتوں نے گھر میں جا کے اپنے کچن میں کام کرنا تھا۔ لڑکے والے جو اپنے ساتھ مٹھائی اور چینی کی 2 بوریاں لائے تھے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ہاں، چاچا رشید کی طرف سے جو نمک پارے پکوڑے اور سموسے بنائے گئے تھے کھانے کے لیے وہ کچن میں موجود تھے، اور ساتھ ہی کشمیری چائے بھی تھی۔ اور ایسے حالات میں جب گھر والوں کو اپنا ہوش نہ ہو تو محلے کی عورتیں اور بچوں کے لیے تو جیسے عید بن گئی تھی۔ غیر تو غیر اپنے رشتہ دار بھی کچھ کم نہ تھے۔ سب نے جس کے ہاتھ میں جو آیا بھر بھر کے کھایا، اور شاپر بھر بھر کے اپنے بچوں کو بھی دیے، اور وہ گھر بھی لے گئے۔ سب کچھ انہوں نے پڑا ہوا جو تھا وہ خراب کر کے رکھ دیا۔ چاچا رشید کے پیسے لگے ہوئے تھے، مفت کے تھوڑی تھے، اور وہ جو لوگ لڑکے والے تھے وہ مٹھائی اور جو چینی کی 2 بوریاں لائے تھے وہ بھی ساتھ لے گئے تھے۔ ان کی رسم تھی کہ لڑکے والے نکاح کے وقت چینی کی 2 بوریاں اور مٹھائی ساتھ لے کے آتے ہیں جو نکاح کے بعد سب کو دی جاتی ہیں۔ سب لوگ سویرا بچاری کو بن ماں کی بچی کہہ کر یا کچھ نہ کچھ سمجھا کر وہاں سے جاتے جا رہے تھے، تب وہ اپنی چھوٹی بہن کے گلے لگ کر خوب روئی۔ یوں لگا جیسے برسوں پہلے نہیں آج ان کی ماں کا جنازہ گھر سے نکلا ہے۔ سب سے آخر میں ہماری تائی امی اٹھ کر آئی مجھ سے۔ انہوں نے کہا کہ بچی کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، اس لیے انہوں نے کہا کہ کاش میرا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کو اپنی بہو بنا کر لے جاتی۔ اب مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ تائی امی نے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں، کہیں میرا بھی بلڈ پریشر ہائی نہ ہو جائے۔ تائی امی گھر آئی، انہوں نے نماز پڑھی تو میں نے کہا تائی امی میں بھی نماز پڑھ لیتی ہوں، اور انہوں نے کہا کہ نماز پڑھ کے اب ہم دوبارہ ان کے گھر جائیں گے۔ تائی امی نے کہا کہ میرا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو میں جٹ سے رشید بھائی کے سامنے اس کو لا کے کھڑا کر دیتی۔ وہ یہ اس لیے فرما رہی تھیں کہ ان کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، لیکن وہ دل کی بہت نرم تھی۔ ہاں، تائی امی کو اپنے بی پی ہائی ہونے کے ساتھ ساتھ اب خطرہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ کہیں میری شوگر ڈاؤن نہ ہو جائے۔ انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد مجھے کہا کہ روٹی پکا کے دے دو، آرام سے روٹی کھا کر ہم جاتے ہیں۔ پھر میں نے روٹی پکائی اور ہم دونوں نے روٹی کھائی۔ پھر اندھیرا ہو گیا تو ہم ٹارچ کی لائٹ لے کر چاچا رشید کے گھر پھر دوبارہ چل پڑے۔ میں نے رستے میں جاتے ہوئے تائی امی سے پوچھا کہ تائی امی آخر جھگڑا کیا ہوا تھا لڑکے والوں کے ساتھ؟ یہ بہت اہم سوال تھا، وہ کیوں نکاح کرنے سے پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے؟ تو تائی امی نے مجھے کہا کہ یہ واقعی بڑا اہم سوال ہے، اس کے بارے میں تو کسی نے سوچا ہی نہیں کہ وہ کیوں چلے گئے۔ دراصل بات یہ ہوئی کہ لڑکے والے جو سونا لے کے آئے تھے، لڑکی کے بھائی عثمان نے کہا کہ وہ سونا بھی اس کے 2 لاکھ حق مہر کے ساتھ وہ سونا بھی وہ لکھ کے دے کے جائیں، لیکن لڑکے کا باپ بہت کنجوس تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، پہلے ہم آپ لوگوں کو 2 لاکھ حق مہر میں دے تو رہے ہیں، ہم سونا لکھ کر نہیں دیں گے۔ اس لیے اس بات سے جھگڑا کچھ بڑا اور وہ چھوڑ کر چلے گئے کہ ہم نکاح ہی نہیں کرتے۔ جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو رشید چاچا سامنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور گلی محلے کی عورتیں بھی کچھ آئی ہوئی تھیں اور کچھ جا رہی تھیں۔ ہم دونوں بھی آگے ان کے گھر میں پہنچے اور چاچا رشید کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ ان کے 3 کمرے اور ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا، اور گیٹس کے سامنے دروازے تک ایک مختصر سا کچن تھا، اور اس کو عبور کرتے ہوئے ہم برآمدے میں قدم ہم نے رکھا تو چاچا رشید سامنے چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی چھوٹی بیٹی کرن اس کا سر دبا رہی تھی، اور دوسری سائڈ پہ سویرا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کپڑے بدل لیے تھے مگر منہ اس نے نہیں دھویا تھا، سادہ سا اس نے میک اپ کیا ہوا تھا، آنکھیں اس کی رو رو کے سرخ ہوئی تھیں۔
आध अधूरा मेकअप अभी भी उसके मौजूद था। वो चुपचाप बैठी हुई थी। मुझे ताई अम्मी की वो बात याद आ रही थी कि अगर उनका बेटा होता तो वो उसको ब्याह के अपनी बहू बना के ले जाती। वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि पहले वो बहुत सादा रहती थी, आज वो तैयार हुई थी, वो बिल्कुल शहज़ादी लग रही थी। लेकिन मुझे भी ख्याल आया, मगर मेरा एक भाई शादीशुदा था और दूसरे भाई की शादी ताई अम्मी के बेटी के साथ होनी थी। मगर अब वहाँ तो बातों का रुख ही कुछ दूसरी तरफ चला हुआ था। एक आंटी बोली, खुदा का शुक्र है रशीद, तुम्हारी बेटी जो थी कैसे लोगों से जो है वो बच गई है, क्योंकि वो बड़े लालची लोग थे, बड़े ही बदसलीका लोग थे। दूसरी बोली, हाँ हाँ रशीद भाई, यकीन करें कोई नेकी काम आ गई है। आपकी सारी ज़िंदगी रोने से बेहतर है कि अब का आप रो लें। और तुम्हारी बेटी तो समझ लो किसी कुएं में गिरती गिरती वो किनारे से बाल बाल बच गई है। चाचा रशीद सिर्फ सर हिलाता रहा और उनकी बातें सुनता रहा। फिर जब चाचा रशीद ने कहा कि मुझे एक ज़रूरी बात करनी है, तब कुछ चेहरे हैरान और कुछ परेशान होकर देखने लगे। चाचा रशीद ने कहा, वहाँ सब लोग जो मौजूद हैं, मोहल्लेदार या रिश्तेदार, क्या ज़रूरी बात करनी है? उन्होंने पूछा। चाचा रशीद ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी इसी दिन करना चाहता हूँ। मैंने सारी तैयारी की हुई है। बरसों का सामान जो मैंने इकट्ठा किया हुआ है वो घर में लाकर मैं वापस नहीं रखूँगा। अगर कोई भी आप लोगों में से मेरी बेटी को बहू या बेटी बनाना चाहता है तो वो हाँ करे। लेकिन सब हैरान और मुंह खोले देखकर चाचा रशीद की शक्ल देखने लगे, इसलिए सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से उठकर जाने लगे। कोई इधर को गया, कोई उधर को गया, सब तितर बितर हो गए। और चाचा रशीद ने कहा, मैंने तो इन लोगों से जान छुड़ाने के लिए ऐसे कहा था ताकि ये लोग सब जाएं। और मेरे तो सर दर्द हो गई थी इनकी रंग बिरंगी बातें सुन सुन के। सवेरा की आंखों में भी आंसू आ गए। वो उठकर कमरे में चली गई और किरण उसके पीछे चली गई। ताई अम्मी ने मुझे भी उठने का इशारा किया और मेरा हाथ थाम कर वो खड़ी हो गई। फिर चंद कदम चलकर फिर रुक गई और मेरा हाथ छुड़ाकर दोबारा चाचा रशीद के पास जाकर बोली, रशीद भाई, मैं घर जाकर ना अमारा के बाप से बात करती हूँ कि हमारा काशिफ 3-4 साल जो छोटा है ना, तुम्हारी सवेरा से चलो कोई बात नहीं, छोटा है, तो मैं काशी के ना बाप से जाके बात करती हूँ कि वो मान जाए। अगर काशी मान जाए तो मैं उसके लिए आपकी बेटी के नसीब खुल जाएंगे। चाचा हंस पड़े और कहने लगा, क्यों पगली हो गई हो यास्मीन बहन, मुझे भी यही लगा। ताई अम्मी का दिमाग चल गया है और वो भूल गई हैं काशी से तो उनकी अपनी बेटी मनाहल का रिश्ता तय पाया था। और मैं मजाक नहीं कर रही, ना मैं पागल हुई हूँ। मैं घर जाकर बात करूँगी, बाकी आपकी बेटी के आगे नसीब। ताई अम्मी ने फिर बात ये दोबारा कही। 10 उस वक़्त रात के बजे थे जब मैं और ताई अम्मी घर वापस आए। ताई अम्मी सीधी तायाबू के कमरे में चली गई और मैं तो उस वक़्त बहुत थकी हुई थी। मैं सीधी अपने कमरे में चली गई क्योंकि मुझे सुबह कॉलेज भी जाना था। बिस्तर पर लेटते ही मुझे तो नींद आ गई और मैं सो गई। और सुबह कॉलेज जाने के लिए जब मैं उठी तो मैंने ताई अम्मी की शक्ल उतरी हुई जब देखी तो मैं समझ गई कि वो नाकाम रही हैं। मुझे थोड़ा सुकून मिला, इसलिए कि मैं चाहती थी कि काशी बाई जो हैं वो खुश रहें और वो अपनी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। मैं इसलिए पुरसुकून होकर कॉलेज चली गई, लेकिन मैं रास्ते में सोचती रही क्योंकि मुझे सवेरा से भी बड़ी उनसियत थी और ताई अम्मी की बेटी मनाहल से भी बहुत प्यार था कि वो काशी और दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, चले वो उनकी बनी रहे। लेकिन मुझे सवेरा से भी बहुत ज़्यादा उनसियत थी। ये मैं सोचती हुई और तड़पती रही और कॉलेज चली गई, मगर मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। जब हम शाम को चाय पीने के लिए दोबारा घर में बैठे तो उस वक़्त अब्बा असर की नमाज़ पढ़कर वापस आए थे। तो अब्बा ने आकर कहा कि कल चाचा रशीद की बेटी की मेहंदी है। ये सुनकर मैं और ताई अम्मा सोच में पड़ गई। अच्छा, कहाँ उसका रिश्ता हुआ है? अब्बा जान ने कहा, देख लें, इतने बड़े ख़ानदान से मिल ही गया ना चाचा रशीद की बेटी को रिश्ता, और अभी दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। अबू उनकी बातों पर इस अंदाज में बोल रहे थे कि हाँ, अच्छे लोग मौजूद हैं। कुछ ड्रामे और कहानियों में कुछ नेक लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग अमीरों के घरों में होते हैं और कुछ गरीबों के हिस्से में भी आ जाते हैं।
اور ان کی بیٹی کی شادی وہیں ہو رہی ہے جہاں اس وقت وہ نکاح کرتے وقت انکار کر کے چلے گئے تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ کل جب سارے خاندان والے اکٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے تو سویرا کا بھائی عثمان جو تھا وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ شکر ہوا میری بہن کی جان چھوٹی، اور آج وہ وہیں دوبارہ شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ یہ سب کیسے چلا؟ یہ سب کیسے معاملہ ہوا؟ مجھے بھی یہ بات اچھی نہیں لگی کہ کل وہ لوگ جو ٹھکرا کر چلے گئے ہیں آج وہیں ان کے گھر دوبارہ سویرا بیاہ کر چلی جائے۔ میرے میاں نے مجھے بتایا کہ بیچارے چاچا رشید نے خود جا کر ان سے بات کی ہے اور ان لوگوں نے کوئی شرط پتہ نہیں آگے سے مان لی ہے، یا ان لوگوں سے چاچا رشید ان کے پاؤں پڑے ہیں، یا سر پر کچھ اتارنے، یا چاچا نے کچھ سر سے اپنی بیٹی کو اتارنے کی بات کی ہے۔ میں، امی اور تائی جان چاچا رشید کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی اور ہمارے آس پاس موجود عورتیں کتنی دیر تک ایسی ہی باتیں کر رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہی تھی کہ عثمان خود گیا ہوگا ان کو منانے کے لیے، کوئی کہہ رہا تھا کہ چاچا رشید خود گئے ہوں گے، کوئی کچھ، ہر طرح کی جتنی عورتیں اتنی ہی باتیں کر رہی تھیں۔ چلو میں نے کہا کہ سویرا کی شادی تو ہو رہی ہے، ورنہ کوئی بیاہ کر اس کو لے جاتا، اچھا ہوا اپنے گھر کی وہ ہو جائے گی۔ یہ سب وہ عورتیں تھیں جن کے گھر جوان لڑکے موجود تھے، اور جتنی عورتیں اتنی باتیں ہو رہی تھیں، اور وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھیں، وہ سب اس کے خاندان کی تھیں۔ مگر چچا رشید کی بات سن کر کیسے اس وقت وہ غائب ہو گئی تھی جب چچا نے کہا تھا کوئی بھی ہے جو خاندان میں جو میری بیٹی کو بہو یا اپنی بیٹی بنانا چاہے گا۔ اس وقت ان میں سے کسی نے بھی سویرا کا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ اب اگر غیر اس کو اپنی بیٹی یا بہو بنا کے لے کے جا رہے ہیں تو یہ اس کے نصیب کی بات، بس اس کو تو اب دعاؤں کی ضرورت تھی۔ تائی کی بات پہ سب نے آمین کہا، اور جب کھانا کھلنے کی آواز آئی کہ آ کے کھانا کھا لیں تو سب ایسے کھانے پہ ٹوٹی کہ جیسے پہلی اور آخری بار اب ان کو کھانا ملنا ہے۔ وہ کھانے سے جب فارغ ہوئیں تو جلدی ہی دلہن کو باہر لا کر بٹھا دیا گیا۔ یہ عام شادیوں جیسی کچھ بھی شادی نہیں تھی، نہ تو مووی بن رہی تھی اور نہ ہی لڑکے والے دلہن کے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ صرف دلہا اور دلہن تھے اور ان کی موبائل پہ تصویریں بن رہی تھی اور رخصتی کا پھر شور اٹھا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے سویرا اپنے بھائی کے گلے لگ کر بلند آواز سے یوں روئی کہ جیسے کسی کے جنازے پہ روتے ہیں یا کسی کی میت جب اٹھنے لگتی ہے تو روتے ہیں۔ وہ بہت آنسو اس کو آئے، دوسروں کی آنکھیں بھی اس وقت نم ہو گئیں۔ شاید یہ جنازہ ہی تھا اس کی عزت کا کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور کس نے کس کے پاؤں پکڑے یا کیسے وہ ان لوگوں کو دوبارہ جا کے منایا۔ اس لڑکی سے کسی نے نہ پوچھا کہ اس کی حالت اب کیا ہے، کہ اس کی خواہش اور مرضی کیا ہے۔ کسی نے اس سے نہیں پوچھا کہ جو لوگ اس کو ایک دفعہ ٹھکرا کر چلے گئے ہیں اب دوبارہ وہ وہاں جانا یا رہنا بھی چاہتی ہے۔ وہ روتے روتے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ تائی امی نے پھر کہا کہ بیچاری بن ماں کی بچی سب کچھ دل میں لے کر چلی گئی، ماں ہوتی تو آج وہ ماں کو بتاتی۔ وہ سب کچھ، وہ سب آنسوؤں میں لے کر، وہ آنسوؤں میں بہاتی ہوئی چلی گئی ہے۔ اس لمحے مجھے پہلی بار ایسے لگا کہ بن ماں کی بچی جو ہوتی ہے اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے۔ وہ اپنے احساسات، اپنے جذبات جو ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتی، وہ اپنے دکھ اور درد کو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ چاچا رشید بھی گاڑی کے اوجل ہونے تک پھوٹ پھوٹ کر اس وقت روتے رہے، اور یوں ان کی بیٹی سسرال چلی گئی، اپنے گھر چلی گئی، اور بن ماں کی بچی اس طرح سے بیاہی گئی۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اور جاتے جاتے میک شور کر لیں کہ آپ نے میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کر لیا ہے، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ فی امان اللہ۔